نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک آپ نے روایت سنی ہوگی شبان کے حوالے سے، ماشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں اور حساب بھی تھوک سے کرتے ہیں اور نیکیاں بھی تھوک کے حساب سے دیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تھوک کا کام کریں، پرچون کا کام نہیں کرنا۔ اچھا، ایک روایت حضرت علی سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو نا جو بندہ 14 رکعات پڑھے گا اور پھر کچھ سورتوں کی تلاوت کرے گا قیام میں، تو اس کو 20 مقبول حج کا، ماشاءاللہ یہ پاکستان کے مولوی دیتے ہیں تھوک کے حساب سے نیکیاں، یعنی 20 حج مقبول حج جس میں گناہ نہیں ہوتا، مقبول حج اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ مقبول حج ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ 20 مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں اللہ رب العزت، پھر 20 سال روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پاکستان کے مولانا حضرات جو ہے نا، یہ پاکستانی قوم کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ یہ چیز نہیں ملے گی، مدینہ پاک میں یہ چیز نہیں ملے گی، جہاں سے اسلام نکلا ہے، جہاں سے اسلام پہنچا ہے یہاں سے پھر واپس چلا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قطر میں یہ کام نہیں ہے، دبئی میں یہ کام نہیں ہے، یہ پاکستان کے مولوی تھوک کے حساب سے ثواب پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ امام ابن الجوزی علیہ رحمہ جلد نمبر 2 صفحہ 445 پہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، کذاب ہے، اس کے اندر راوی سارے کذاب ہیں، لہذا یہ 15ویں شعبان والی روایت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ پھر اسی طرح دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو آدمی 100 رکعات 14 پہ اتفاق نہیں کیا، آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے جو آدمی 100 رکعات پڑھے گا، یہاں تو ہم فرض نماز نہیں ادا کرتے، 100 رکعات کون پڑھے گا؟ بھائی یہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی سپیڈ اس طرح کی بھائیوں کی، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو آدمی 100 رکعات پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ 10 بار پڑھے گا، تو کہتا ہے کہ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت ہے نا تو اس کو نیک بخت لکھ دیا جائے گا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ یہ بڑے بڑے دستار والے، پگوں والے، امامے والے وہ سنائیں کہ آپ کو 15ویں شعبان کی رات میں یہ روایات، تو پھر ہوتا کیا کہ کہتا ہے کہ آئندہ سال کے نا 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ یہاں پر بس نہیں ہے، کہتا ہے گناہ لکھے نہیں جائیں گے۔ ایک تو ماں کہتا ہے 1 سال، اس کا مطلب ہے یہ جو مرضی کرتا رہے، وہ جو مرضی بدماشی کرتا رہے، 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اور اس کو تو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اور موضوعات الکبیر میں اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس کی کوئی سند دلیل نہیں ہے، تو لہذا ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ 448 یعنی 450 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں نا، یعنی فلسطین میں لوگ آگ کے پجاری تھے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی ہمارے پاکستانی لوگوں جیسے تھے، یعنی ہم کہتے چلیں یہ بھی کر لیں، عقیدہ توحید کو بھی اپنا لیں، اللہ کو بھی خوش کر لیں، اور جو قبور والے ہیں قبورین ان کو بھی خوش کر لیں، بزرگوں کو بھی خوش کر لیں۔ اور یہ وہ کام ان پجاریوں کا تھا، مجوسیوں کا تھا، جو اسلام میں نئی داخل، وہ کیا کرتے تھے، وہ 15ویں شعبان کی رات کو نا انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا، وہ آگے نا اپنے جب نماز آگ رکھ لیتے تھے، اور وہ تھے منافق،
مسلمانوں کو بھی خوش کرتے تھے، اپنے عقیدے میں بھی وہ مضبوط تھے۔ جب محدثین نے ان کو سمجھایا کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کام نہ کریں، یہ بدعت ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ محدثین نے فلسطین کو چھوڑ دیا، کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ اب ہمارا دیکھ لیں، عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر، یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ عذاب علیم میں مبتلا کر۔ ایک اور بات آخری، اور پھر امام ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ نے زید بن اسلم سے بیان کیا، اور حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو یعنی 15ویں شعبان کو کسی مشائخ نے یہ کام نہیں کیا کس نے؟ یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ وکیلا لابن ابی ملیکہ ان زیادا یقول ان اجر لیلۃ النصف کاجر لیلۃ القدر فقال لو سمیتہ وبیدی اسن لضربتہ الحوادث والبدع۔ ابن ابی ملیکہ کو کہا گیا، علیہ الرحمہ امام تھے، ان کو کہا گیا کہ جو زیاد ہے نا، زیاد ایک آدمی قصہ گو تھا، قصہ جس طرح ہمارے خطبہ قصہ گو ہیں، یہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اب میں نام نہیں لیتا، ایک بندے نے بس کہتا جی وہ میں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، بڑا مشہور خطیب ہے، نوجوان ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ پھر رپورٹیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ حضرت عزیزی صاحب نے آپ کا نام لے کر یہ بات کہی، تو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ خیر میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ سن؟ کہتے جی میں نے حضرت سے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تم نے عالم بڑا مضبوط اور سکہ راوی بتلا رہا ہے۔ میں نے کہا اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، جنہوں نے کیسٹیں یاد کر کے تقاریر کرنی ہے، ان بیچاروں کو کیا علم ہے، انہوں نے تو علماء سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں جب تک آپ علماء کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، کسی عالم کے سامنے، ایسے نہیں مدارس اور مدارس جو ہے وہ آباد نہیں ہو۔ تقریباً 25 لاکھ طلباء ہیں جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے والراسخون فی العلم کی صحیح تصویر علماء اور ان کے شاگرد بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کیا کریں۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ ان کو بلا لیں، میں نے کہا کہ میرے سر میں میرے سر میں جوتے مار دیں میرے سر میں، میں ان کو نہیں بلا سکتا، کیونکہ جس بندے کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ریسرچ ہی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتا جی 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا ٹھیک ہے، بھی کہاں ٹھیک ہے؟ وجہ یہ ہے کسی کی تقریر سنی ہوگی، کیسٹ سنی ہوگی۔ خیر تو ان زیادن یہ جو زیاد تھا نا، قصہ گو تھا۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے وہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھوں گا جو من گھڑت روایات ہے اور صحابہ پہ بہتان کیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ زیاد جو ہے وہ قصہ گو تھا، تو یقول وہ کہتا ہے ان اجر لیلۃ النصف، کہ یہ جو 15ویں شعبان کا جو اجر ہے نا یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فقال لو سمعتہ وبیدی، امام ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں اگر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوتا، کیا فرماتی وبیدی اسن، میں اپنے ہاتھ میں آسا لیتا، ڈنڈا لیتا، لضربتہ، میں اس کو مارتا کہ تو یہ 15ویں شعبان کی باتیں کیا کر رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائیو ثابت نہیں ہے، ثابت یہی ہے جو میں نے دلائل دے دیے ہیں۔ 2-3 روایات ہیں، اس میں بھی روزہ رکھنے کے بارے میں ہے، قیام کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا ثابت یہ ہوا 15ویں شعبان میں کوئی عبادت والی رات نہیں ہے۔
اور اگر کسی نے روزے رکھنا ہے تو ابھی سے شروع کر دے، وہ روزے رکھتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بخاری مسلم کی روایات سے میں نے ثابت کر دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے الموضوعات الکبیر میں یہ روایت لے کر آئے ہیں اور ثابت کیا ہے یہ موضوع روایت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و اقول قولی۔